السلام علیکم، PIDAG کے ڈیجیٹل سے میں ہوں محمد حنیف۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی کاوشیں، مسلسل محنت اور لگاتار کام ثمرآور ثابت ہوا۔ 13ویں آئینی ترمیم کو ریشنلائز کرنے کے تناظر میں آزاد کشمیر حکومت کو کشمیر کونسل سے متعلق جملہ اختیارات تفویض کر دیے گئے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی کاوشیں، مسلسل محنت اور لگاتار کام ثمر آور ثابت ہوا۔ نگران وزیر اعظم پاکستان جو کہ چیئرمین کشمیر کونسل بھی ہیں نے 13ویں آئینی ترمیم کو ریشنلائز کرنے کے تناظر میں آزاد کشمیر حکومت کو کشمیر کونسل سے متعلق جملہ اختیارات تفویض کر دیے۔ وزارت امور کشمیر و گلگت بلتستان سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ موسٹ سینئر وزیر کرنل ریٹائرڈ وقار احمد نور نے وزرائے حکومت میاں عبدالوحید چودھری، اظہر صادق، احمد رضا قادری، چودھری قاسم مجید، چودھری محمد رشید اور مشیر وزیر اعظم کرنل ریٹائرڈ معروف کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کونسل سے متعلق جملہ اثاثہ جات، ملازمین، گاڑیوں اور منقولہ و غیر منقولہ جائیداد کو آزاد کشمیر حکومت کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ پچھلے 7-8 مہینے کی لگاتار کوشش کے بعد وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی سربراہی میں کوششیں جاری تھیں کہ 13ویں ترمیم کے ثمرات عوام تک پہنچائے جائیں۔ 2018 میں 13ویں ترمیم ایک اچھی کوشش تھی۔ اس سے پہلے 2 حکومتیں رہیں، لیکن اس حوالے سے عمل درآمد کی کوششوں کو پذیرائی نہ ملی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر اور ان کی ٹیم نے بھرپور کوشش کی آزاد کشمیر حکومت اور لوگوں کو وہ ثمرات ملیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی دعوت پر وزیر اعظم پاکستان نے آزاد کشمیر کا دورہ کیا اور ریاست کے دیرینہ مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ وزیر اعظم پاکستان نے وفاقی وزیر دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی حیدر کی سربراہی میں وفاقی وزراء اور آفیشلز پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی، جس سے آزاد کشمیر کے جملہ مالی و انتظامی معاملات اور کشمیر کونسل سے متعلق مسائل حل کرنے کی راہ ہموار ہوئی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق اور ان کی ٹیم کی شبانہ روز محنت اور کاوشیں رنگ لائیں اور 13ویں ترمیم کی شکل میں آزاد حکومت اور پاکستان کی حکومت کے درمیان دیرینہ مسائل حل ہوئے اور بالآخر کشمیر کونسل اثاثہ جات اور ملازمین سے متعلق مسئلہ حل ہوا اور اب اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا، جس کا تمام تر کریڈٹ نگران وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کو جاتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان تمام معاملات کو حل کرنے کے لیے انتہائی مؤثر کردار ادا کیا، جہاں پر وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر اور سیکرٹری امور کشمیر و گلگت بلتستان کا کردار بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی کاوشوں سے کشمیر کونسل کے ملازمین، گاڑیوں اور دیگر اثاثہ جات کو حکومت آزاد کشمیر کو باقاعدہ طور پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ وزیر کرنل ریٹائرڈ وقار احمد نور نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کونسل کے 44 ملازمین، جن میں سے 35 ریگولر اور 9 ڈیپوٹیشن پر ہیں، کشمیر کونسل میں رہیں گے۔ باقی 140 ریگولر ملازمین، 77 کانٹینجنٹ ملازمین اور 1 کانٹریکٹ ملازم کو آزاد کشمیر کے محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن سے منسلک کر دیا گیا ہے۔ 36 گاڑیاں آزاد کشمیر حکومت کو منتقل کر دی گئی ہیں۔ آزاد جموں و کشمیر لاجز بلڈنگ کو بھی آزاد کشمیر حکومت کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ NRSP مائکرو فائنانس بینک G10 مرکز اسلام آباد میں 81 کروڑ 59,75,000 روپے کے فنڈ کو منافع سمیت آزاد کشمیر حکومت کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اثاثہ جات کی آزاد کشمیر حکومت کو منتقلی ایک آئینی تقاضا تھا جو عرصہ دراز سے التوا کا شکار تھا، جس کے باعث منفی قوتوں کو پاکستان مخالف پروپیگنڈے کا ایک موقع ہاتھ آ گیا تھا۔ 13ویں ترمیم سے جڑے جملہ مسائل کو خوش اسلوبی سے حل کرنے سے پاکستان اور کشمیری عوام کے درمیان برسوں سے قائم پائیدار رشتہ مزید مضبوط ہوا ہے۔ وفاق کی قائم کردہ کمیٹی، جس کی سربراہی نگران وزیر دفاع کر رہے ہیں، کے تحت 8 ورکنگ گروپ کام کر رہے ہیں اور ان کاوشوں کے نتیجے میں آزاد کشمیر کے دیرینہ معاملات، جن میں نیلم جہلم ہائیڈرل پاور پروجیکٹ، لٹھوا ہریام پل اور واٹر یوز چارجز کے معاملات پر بھی اہم پیش رفت متوقع ہے، جس سے آزاد کشمیر اور پاکستان کے درمیان تعلقات مضبوط ہوں گے اور کشمیری عوام کو وہ ساری سہولیات میسر آئیں گی جس سے ان کی ترقی اور خوشحالی میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا سابق صدر KH خورشید کی اہلیہ محترمہ ثریا خورشید کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ ثریا خورشید کے انتقال سے کشمیری قوم ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم کا تعزیتی بیان۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے سابق صدر آزاد جموں و کشمیر خورشید حسن خورشید کی اہلیہ سابق رکن قانون ساز اسمبلی ثریا خورشید کی وفات پر انہیں شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ محترمہ ثریا خورشید قائد ملت KH خورشید کے
شانہ بشانہ تحریک آزادی کشمیر آزاد کشمیر کی ترقی و خوشحالی اور جمہوری اداروں کی پائیداری میں اپنا مؤثر کردار ادا کرتی رہی ہیں۔ مظفر آباد میں قیام کے دوران انہوں نے خاص طور پر خواتین کی ترقی کے منصوبوں میں کلیدی کردار ادا کیا۔ وہ تحریک پاکستان کی بھی کارکن تھیں۔ انہیں بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح سے ملاقات کا شرف بھی حاصل رہا۔ وہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی بھی رفاقت میں رہیں اور جب KH خورشید تحریک پاکستان میں حضرت قائد اعظم کے ساتھ بطور پرائیویٹ سیکرٹری کام کر رہے تھے تو وہ ان کا حوصلہ بڑھاتی رہیں اور قیام پاکستان میں اپنا کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ محترمہ ثریا خورشید کے انتقال سے کشمیری قوم ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گئی ہے جس پر ہر آنکھ غمزدہ ہے۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ پاک محترمہ ثریا خورشید کے درجات بلند فرمائے اور پسماندگان سمیت کشمیری قوم کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وزیر برائے لوکل گورنمنٹ اور دیہی ترقی راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے کہا ہے کہ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر منانے کا مقصد مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام سے اظہاری یکجہتی کرنا ہے۔ وزیر برائے لوکل گورنمنٹ اور دیہی ترقی راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے کہا ہے کہ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر منانے کا مقصد مقبوضہ جموں کشمیر کی عوام سے اظہاری یکجہتی کرنا ہے۔ وزیر برائے لوکل گورنمنٹ اور دیہی ترقی راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے حویلی کوہوٹا میں میڈیا نمائندگان سے گفتگو کے دوران کہا ہے کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل سے پاس قرارداد پر عمل درآمد کروانے میں ناکام ہو چکا ہے۔ جموں کشمیر کے عوام گزشتہ 7 دہائیوں سے جدوجہد آزادی میں لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ متعصبانہ اور بنیادی انسانی حقوق کے منافی ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر بھرپور انداز سے منائیں تاکہ بھارت کے مکروہ چہرے کو دنیا بھر میں بے نقاب کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان سوشل میڈیا کے ذریعے مقبوضہ جموں کشمیر میں ظلم و ستم کو دنیا بھر میں اجاگر کریں۔ وزیر برائے لوکل گورنمنٹ نے کہا کہ اقوام متحدہ مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری بھارتی افواج کی وحشیانہ بربریت کا فلفور نوٹس لیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران آزاد کشمیر میں بارش اور برف باری کے امکانات موجود ہیں۔ محکمہ موسمیات سے جاری اعلامیے کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران آزاد کشمیر میں تیز ہواؤں کے سبب مطلع ابر آلود جبکہ کہیں کہیں تیز ہواؤں کے سبب بارش کے امکانات بھی موجود ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج دن سپہر کے بعد ہلکی بوندا باندی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیز ہواؤں کے باعث بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری کا نیا سلسلہ بھی شروع ہو سکتا ہے۔ آزاد جموں کشمیر ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی کے زیر اہتمام پہلی مرتبہ AG کے ٹیوٹا کی ادارہ جات میں تیار مصنوعات کو فروخت کرنے کے لیے ٹیوٹا برانڈز لانچنگ سیرمنی کا انعقاد 2 سے 3 فروری گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سینٹر پلیٹ مظفر آباد میں کیا جائے گا۔ آزاد جموں کشمیر ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی کے زیر انتظام پہلی مرتبہ AJ کے ٹیوٹا کے ادارہ جات میں تیار مصنوعات کو فروخت کرنے کے لیے ٹیوٹا برانڈ لانچنگ سیرمنی کا انعقاد 2 تا 3 فروری گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سینٹر پلیٹ مظفر آباد میں کیا جائے گا۔ لانچنگ تقریب میں ٹیوٹا پروڈکٹس، کشمیری کرافٹ، شال بافی، نمدہ گپتا، بیڈ شیٹس، ڈریسز اور جیوٹ کی بنی مصنوعات کو نمائش میں فروخت کے لیے رکھا جائے گا۔ لانچنگ سیرمنی میں وزراء کرام، سیکرٹریز حکومت، ٹیوٹا حکام، ضلع انتظامیہ، محکمہ تعلیم، اسکولز اینڈ کالجز کی طالبات، انجمن تاجران، بلدیاتی نمائندگان، سول سوسائٹی، NGOs کے نمائندگان سمیت دیگر شریک ہوں گے۔ چیئرمین اتھارٹی چودھری محمد فرید کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں اس پروگرام کو کامیاب طریقے سے منعقد کروانے کے لیے ڈائریکٹر آپریشنز AJ کے ٹیوٹا انم آصف عباسی کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل بھی دے دی گئی ہے۔ چیف ایڈمنسٹریٹر زکوٰۃ و عشر چودھری محمد رزاق نے کہا ہے کہ برف باری اور سرد موسم میں مالی مشکلات کا شکار آزاد کشمیر کے 10 اضلاع میں ریاست کے مستحقین زکوٰۃ کے لیے 5 کروڑ 74 لاکھ روپے کی پہلی قسط ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں منتقل کر دی گئی ہے۔ محکمہ زکوٰۃ اور عشر وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر چودھری انوار الحق کے VN کے مطابق ریاست کے غرباء مساکین کی امداد کے حوالے سے عملی اقدام کرتے ہوئے چیف ایڈمنسٹریٹر زکوٰۃ اور عشر چودھری محمد رزاق نے برفباری اور سرد موسم سے قبل آزاد کشمیر کے 10 اضلاع میں ریاست کے مستحقین زکوٰۃ کے لیے مبلغ 5 کروڑ 74 لاکھ 16 ہزار روپے کی پہلی قسط ان کے ذاتی اکاؤنٹ میں منتقل کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مستحقین اپنی ذاتی بینک اکاؤنٹ سے اپنی رقم وصول کر سکتے ہیں، جبکہ دینی مدارس میں زیر تعلیم 1016 طالبات اور 4252 طلباء کے تام کے بندوبست کے لیے 3 کروڑ 31 لاکھ 88 ہزار روپے محتمم صاحبان مدرسہ جات کے توسط سے بذریعہ کراس چیک ادائیگی کر دی ہے۔ محکمہ زکوٰۃ اور عشر نے موسم کی شدت اور برفباری کی وجہ سے دور دراز پہاڑی علاقہ جات میں مستحقین کو ڈینش مسلم ایڈ اور حمزہ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے تعاون سے کل 1055 خاندانوں کو فوڈ پیکج کی تقسیم کر دی ہے۔ چیف ایڈمنسٹریٹر زکوٰۃ اور عشر کا کہنا تھا کہ محکمہ زکوٰۃ اور عشر دستیاب وسائل کے اندر رہتے ہوئے ریاست کے مستحقین کی ہر ممکن امداد جاری رکھے گا۔ چیف ایڈمنسٹریٹر زکوٰۃ اور عشر نے ریاست کے مخیر حضرات سے بھی اپیل کی ہے کہ اپنی زکوٰۃ محکمہ زکوٰۃ کے توسط سے ادا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مستحقین زکوٰۃ کی مالی امداد کی جا سکے۔
गैर कानूनी तौर पर नजरबंद सीनियर रहनुमा कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस शबीर अहमद शाह ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का नोटिस ले और तनाज़ा कश्मीर को सलामती कौंसिल से पास करारदादों के मुताबिक हल करे। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक शबीर अहमद शाह ने भारत की बदनाम ज़मानत तिहाड़ जेल से जारी एक पैगाम में मकबूजा कश्मीर के अवाम के बुनियादी हकूक सलब करने और लोगों के साथ बदतर सलूक करने के भारतीय मजमूम अज़ाइम पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि भारत का मजमूम कश्मीरियों के साथ गैर इंसानी सलूक बीजेपी की ज़ेर क़यादत भारतीय हुकूमत कश्मीरी अवाम के नाकाबिल तनसीह हक़ खुद अरादियत के हसूल की पुरम जिद्दोजहद को दबाने के लिए ताकत का वहशियाना इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में गैर कश्मीरी हिंदुओं ने सिविल इंतजामिया और ब्यूरोक्रेसी का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया है। उन्होंने कश्मीर के आज़ादी पसंद आवाम की बहादुरी और इस्तेकामत का खैर मकदम करते हुए कहा कि हम कश्मीरी शहदा की कुर्बानियों के मकरूज हैं, जिन्होंने भारतीय तसल्लुत से अपने मादरे वतन की आज़ादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। उन्होंने जिद्दोजहद आज़ादी को इसके मंतकी अंजाम तक जारी रखने के अज़्म का अदा किया। हुर्रियत रहनुमा ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का नोटिस लें और मकबूजा इलाके में कश्मीरियों के वहशियाना कत्लेआम, जबरी गिरफ्तारी और इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को रोकने और मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने के लिए भारत पर दबाव डाले। गजा में इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी, इंसानियत की आलमी तजलील की बदतरीन मिसाल। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के बावजूद मजीद 215 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक गजा में इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी हैं। इसराइली बमबारी से गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 215 फलस्तीनी शहीद हो गए। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज ने शुमाली गजा में अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी के पनाहगज़ी स्कूल का मुहासरा भी करते हुए गोलाबारी और फायरिंग से 10 फलस्तीनी शहीद कर दिए हैं। इधर बैनुल अक़वामी मीडिया का कहना है कि इसराइल की जानिब से गजा में रहायशी इलाकों पर भी बमबारी की जा रही है, जिसकी वजह से मुतअद्दिद शहादतों का खदशा है। उधर इसराइल का अल अम्ल अस्पताल का मुहासरा 8वें रोज भी जारी है। अस्पताल के अतराफ इसराइली दहशतगर्द फौज की फलस्तीनी मुजाहमतकारों से शदीद लड़ाई भी जारी है। फलस्तीन के जरी मुजाहमतकारों ने भी मोर्चे कस लिए हैं और जबरदस्त लड़ाई में मुतअद्दिद इसराइली सुरमाओं को वासिले जहन्नम कर दिया है। इधर अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की इसराइल की जानिब से बदतरीन खिलाफ वर्जियों पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया और आलमी रहनुमाओं पर जोर दिया कि वो इसराइल की बदतरीन जारियत को रुकवाने में अहम किरदार अदा करें। कॉलेज टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लेक्चर्स ने स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस फैसिलिटी सेंटर का दौरा किया। डायरेक्टर जनरल स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ताहिर मुमताज खान ने आज़ाद कश्मीर को दरपेश कुदरती आफात और इनके तदराक के हवाले से की जाने वाले इक़दामात बारे दौरे पर आए शुरका को आगाह भी किया। कॉलेज टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लेक्चरर्स ने स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस फैसिलिटी सेंटर का दौरा किया। डायरेक्टर जनरल स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ताहिर मुमताज खान ने आज़ाद कश्मीर को दरपेश कुदरती आफात और इनके तदारक के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात से शुरका को आगाह किया। इस मौके पर बात करते हुए डायरेक्टर जनरल STMA ने मौसमियाती तब्दीली और इसके असरात के हवाले से शुरका के सवालात के जवाब दिए। डायरेक्टर ऑपरेशंस स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने शुरका को स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तरीकाकार, इस्तेदादकार और मुख्तलिफ ऑपरेशंस में किए जाने वाले इक़दामात के बारे में ब्रीफ किया। इस मौके पर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अफसरान राजा मुअज़्ज़म ज़फ़र खान, सईद कुरैशी, नुमान शफीक और दीगर भी मौजूद थे। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से शुरका की ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस फैसिलिटी का विजिट भी करवाया गया और फील्ड ऑपरेशन से मुताल्लिक मालूमात भी फराहम की गयी। खबर शामिल करेंगे डोडियाल से, जहां डोडियाल पुलिस ने थब में कार्रवाई करते हुए ड्रग डीलर को बमा शराब गिरफ्तार कर लिया। DIG मीरपुर सज्जाद हुसैन और SSP कामरान अली की जानिब से मंशियात फरोशों और नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ शुरू खुसूसी मुहिम के दौरान DSP डडियाल अंसर अली की निगरानी में थाना पुलिस डडियाल के SHO राशिद हबीब ने टीम के हमरा थुब डडियाल में कार्रवाई करते हुए ड्रग डीलर बशारत हुसैन अलमारूफ को गिरफ्तार करके मुल्जिमान के कब्जे से 44 बोतल शराब बरामद करते हुए मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने मुल्जिम से तफ्तीश का आगाज कर दिया है। PID डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉलो कीजिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।